علیکم، کیا حال ہے یار؟ آہستہ بات کرنا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، دیواریں سن لیتی ہیں۔ اس سیانوں کی آپ نے مثالیں سنی ہوں گی۔ سیانے مطلب جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں پاسٹ میں، انہوں نے کچھ ایسے واقعات دیکھے، ایسی باتیں سنی جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، آہستہ بولا کریں، یا پھر بات کرتے وقت احتیاط کیا کریں، دیواریں بھی سن لیتی ہیں دیواروں کا کام۔ میرے بھائی اگر آپ غور کریں یا میں دیکھوں تو دیوار کے کان آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اپنی گھر کی دیوار نہیں، آپ پوری دنیا کی ایک ایک دیوار کھول کے دیکھ لو، دیوار کون سی جاندار ہوتی ہے، اس کو آپ اندر سے پوسٹ مارٹم کر کے بھی دیکھ لیں تو آپ کو کہیں بھی دیوار کے کان نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یار آہستہ بولیں، آرام سے بات کریں، گفتگو کے وقت احتیاط کیا کریں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے پیچھے کون سی سٹوری یا کیا واقعات چھپے ہیں کہ جس وجہ سے انہوں نے کہا، وہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اب کی واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں صرف چھوٹی سی یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ یہ تو کنفرم ہے کہ دیواروں کے کان نہیں ہوتے، کان ہوتے ویسے تو وہ کون سے جاندار ہیں کہ وہ آگے پہنچائیں۔ تو بھائی اب کے دور میں منافقت اتنی پھیل چکی ہے کہ جس وجہ سے ان لوگوں نے آج والے لوگوں پر یہ بات کی، جیسے قرآن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایڈوانس بتا دیا، اللہ کے صحابیوں نے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ہمارے متعلق اب جا کر بتائیں کہ ایک قوم آئے گا وہ ایسی ہوگی، اور وہ اب پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیانوں نے بھی ایک وقت کہا تھا کہ وقت آئے گا کہ سانس لینے کے بھی پیسے ہوں گے، جاؤ ہسپتالوں میں سلنڈر لگاؤ، پیسے لگتے ہیں۔ ایسے نا کسی ملک میں ہم رہتے ہوئے ایک ایک چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہم اس ملک میں سانس لینے کے پیسے لے رہے ہیں نا، یا تو ہم اس ملک سے چلے جائیں تو پھر ٹیکس سے آزاد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے۔ اچھا جی، انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ انہوں نے ایسا اس لیے کہا کہ منافقت کی وجہ سے، کہ آپ اور میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، میں نے بات کی، آپ نے فوراً جا کر مہینے بعد جا کر، سال بعد جا کر بات نکال دی، تو کیا ہوا؟ میں نے بات تو اپنے ٹرسٹ والے بندے سے کی تھی، پھر کیسے نکل گئی؟ پھر بندے کو سمجھ بھی نہیں آتا میری یہ بات کس نے نکالی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں ساتھ دیوار، بھئی دیواریں تو پردہ پوش ہوتی ہیں، دیواریں آپ گھر میں اگر آپ صرف کمرے بنا دیں، آپ اپنی چار دیواری نہ بنائیں تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر کا پردہ نہیں ہے۔ دیوار بنانے کا کنسیپٹ جس نے بھی دیا، ٹھیک ہے، جہاں سے بھی یہ نکلا، تو یہ تو پردے کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ دیوار کے کان ہوتے؟ کیا دیوار بتاتی ہے؟ جو پردہ پوشی کرے وہ کیسے کسی کو بتا سکتے؟ نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہم انسانوں کی گھٹیا پن، ہم انسانوں کی گھٹیا سوچ اور انسانوں کا گندا پن ہے جس وجہ سے دیواریں بیچاری بدنام ہو رہی ہیں۔ حقیقت میں ہم ہی ہیں اس طرح سے گرے ہوئے لوگ کہ ہم کسی کی بات سنتے ہیں اور کہیں جا محفل میں 4 دوست 5 دوست بیٹھ کوئی بات کر رہا ہے، چھٹے دن پتہ چلتا ہے کہ جی اس نے جا کر اس کو بتا دی، یا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بتائی کس نے، کہ ہم لوگ وہاں گئے تھے، وہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ یہاں گئے تھے، یہ بات ہوئی تھی۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں ہوا چلی تو پھر سب کو لگی ہم نے بھی بات سن لی۔ اچھا جی یار، پھر بندہ پریشان، یار یہ میں نے بات کسی کو بتائی تو نہیں تھی، تو میں نے 1 2 بندوں کو، یا ہم 4 5 بیٹھے تھے، پھر یہ سمجھنے تم 4 5 میں سے کس نے بات لیک کی، کیا بات خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں، آؤٹ ہو جاتی ہیں، بات لیک ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر تم اپنی بات کرنے لگو تو خاص طور پر جب سینسٹیو قسم کی بات ہو تو اس وقت احتیاط کرو کہ تم کس سے کر رہے ہو، کیونکہ جب آپ نے اس سے کر دی، اب اس کی زبان آزاد ہے، آپ اس کی زبان کو تالا تو نہیں لگا کے رکھ سکتے، نہ ہی اس کا منہ بھی باندھ دو تو آگے پڑھے لکھے بندے ہیں پھر کنوے کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم کسی بھی لحاظ سے باندھ تو نہیں سکتے دوسرے بندے، یا تو پھر باندھ کے بٹھا دو ایک دیوار کمرے، دیکھو آپ اگر کسی بندے کو کمرے میں بند کر کے بٹھا دو اور قید کر دو، پھر تو کنفرم اس سے بات نہیں نکل سکتی، انلیس کہ اس کے ساتھ کوئی ڈیوائس لگی ہو جو کہ اس کی بات کو لیک کر دے یا اس کی بات کو آگے پہنچا دے، ادروائز وہ آپ پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دیوار نے تو اس کو محفوظ کر دیا کہ اب اس سے بات نہیں نکل سکتی، چار دیواری نے اور چھت نے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم انسان ہی تھے جن کی وجہ سے اس طرح کے گندے گندے کام اور بیچاری دیواریں بدنام ہو گئی ہماری منافقتوں کی وجہ سے۔ جیسے آئی تھنک میر صادق تھے جن نے جی جو سلطان محمود غزنوی ہیں، آئی تھنک انہی کی، میں اس معاملے میں اتنا شور نہیں ہوں، کہ میر جعفر صادق کوئی 2 لوگ تھے جنہوں نے
باتیں جا کر لیک کرتے تھے اور دوسروں کے ساتھ ملے، جس طرح سے کفار میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ کر شوق ہوتا کہ ہم صحابی ہیں، اور ادھر سے دین کی انفارمیشن کوئی اگر پلاننگ ہو رہی ہوتی تو وہ جا کر لیک کرتے تھے۔ تو تبھی سے یہ باتیں مشہور ہیں کہ جی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، احتیاط کیا کریں۔ اب ادھر سے وہ پلان کرتے تھے تو جعفر صادق جا کر ان کو بتا دیتے تھے، وہ ادھر سے اہم بندے تھے ان کے۔ اکثر ایسا اور ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پر انٹیلیجنس اسی چیز پر کام کر رہی ہے کہ انہی کے بندے اس طرح سے ہوتے ہیں، یعنی کہ خیر اس مطلب کہنے کہ یہی ہے کہ دیواروں کے کان اس چیز سے بنے۔ تو دیکھیں ہم انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے دیواریں بیچاری بدنام ہو رہی ہیں، ہم انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آج ہم کہتے ہیں پھل میٹھے نہیں آ رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نکال لیتے ہیں زمین سے۔ آج ہم کھادیں ڈال کر پھل میٹھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ برکت چلی گئی ہے یہاں سے۔ ہم انسانوں کے کرتوت ہوتے ہیں موسم خراب، اور ہم کہتے ہیں موسم خراب ہے، یہ نہیں کہتے کرتوت خراب تھے تب جا کر موسم ہی ہوا، وہ موسم کو بدنام کر دیتے ہیں کہ موسم خراب ہوا ٹھہرا۔ موسم تو ٹھیک تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انسان کے لیے بنایا ہی فیوریبل، انتہائی فیور۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنا ڈالی، فیوریبل ترین جگہ بنائی انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں بھیجنا تھا تو فیوریبل ترین جگہ بنائی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پھر ہم لوگ شیطان بھی ایک ہی ہے، وہ ایک سے پھیلتے ہم انسان شیطان بنتے گئے، اتنے شیطان ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اسی شیطان سے پھیلتے گئے، اور ہم نے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے زمین کو بھی گندا کر دیا، ہم نے موسم کو بھی گندا کر دیا، ہم نے دیواروں کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا۔ تو ان دی اینڈ لیسن یہی جو میرے ذہن میں آتا ہے نکلتا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے ہی کرتوت اپنے ہی اعمال ٹھیک کرنے چاہیے، کہ بیچاری بے جان دیواریں بھی بدنام ہو گئی ہماری وجہ سے۔ جاندار چیزیں تو ویسے ہی، یہ بھی سنا ہے کہ جو کتے ہیں سور ہیں یہ بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایسا بنا دیا، ہمیں بے نمازی نہیں بنایا، ہمیں گناہ گار انسان نہیں بنایا۔ یعنی انسان بہت اچھی چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں میں اب اتنا گناہ، اتنا غلط کام، اتنا گندے کرتوت، اتنا منافقت اور اس طرح کے اعمال پھیل چکے ہیں کہ جن وجہ سے دوسری چیزیں بھی اب یا تو انسان نہ بننے پر شکر ادا کر رہی ہیں، یا تو بیچاری بدنام ہوئی پڑی ہیں انسان کی وجہ سے۔ جیسے میں نے دیوار کی اگزامپل دی، وہ بدنام ہوئی پڑی ہے۔ اسی طرح سے کئی جانور ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا نافرمان انسان نہیں بنایا، یعنی انسان کے انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ نافرمان انسان بے نمازی نہیں بنا، اس طرح سے شکر ادا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ میرا یہاں پر بات کرنے کا صرف یہی مقصد ہی تھا، شکریہ۔